الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اس گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے. اے پیغمبر اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ بات ان کے لیے شناخت اور امتیاز کا باعث ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ پہنچا سکے گا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی 3 آیات 57، 58 اور 59 ترجمے سمیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. بظاہر آپ کے لیے
کچھ اپراٹ سی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ایک مضمون جو حقوق کے بارے میں شروع کیا گیا اور اس میں بہت سی نشستوں میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد وقت کی ضرورت کے تحت اس کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 2 جمعوں میں گفتگو ہوئی، جو میرے اپنے خیال کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ اور ان کی مبارک زندگی کا ایک گوشہ بھی بیان نہیں ہوا۔ وہ عظیم انسان جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، لقد کمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما کنا نہلک لولا امن اللہ علینا بابی بکر، کہ ہم لوگ یعنی مسلمان صحابہ اکرام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس مقام پر، اس موڑ پر کھڑے تھے کہ اگر اللہ نے ابوبکر صدیق کی شکل میں ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ گویا کہ اسلام کی کشتی جو اس منجھار کے اندر ڈول رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ارتداد کا فتنہ شروع ہوا، لوگ اسلام سے پھرنے لگے، زکوٰۃ کا انکار ہوا، اور مدعیان نبوت جعلی اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ یہ امت پر سب سے بڑا نازک وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متصل بعد، لیکن اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر جس کو بٹھانا تھا، جس کا اللہ نے ان کے لیے انتخاب کیا تھا، اس اللہ نے اس میں حوصلہ بھی اور جرأت بھی اور ہمت بھی اور انتظامی صلاحیتیں بھی ایسی رکھی تھیں کہ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس فتنے پر قابو پا لیا۔ اسی بنا پر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ اگر ابوبکر صدیق کی شکل میں اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے، فاروق اعظم جیسے لوگ بھی تھے، سیدنا عثمان بھی تھے، سیدنا علی بھی تھے، دیگر بڑی بڑی برگزیدہ شخصیتیں تھیں، لیکن عبداللہ بن مسعود جیسا انسان، اور یہ یاد رکھیں کہ عبداللہ بن مسعود صحابہ میں وہ صحابی ہیں جن کو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے اندر سے انتخاب کیا تھا۔ یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ کرنے تشریف لے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ موضوع چونکہ لمبا ہے، اس وجہ سے اس پر میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جدھر نکل گئے تو پھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے۔ صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ سب سے بڑے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے۔ ابو بکر و عمر کو ایک طرف رکھ دیجئے، باقی صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کا بڑا مقام ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے ان کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر بکر صدیق کی شکل میں اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم سب کے سب تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو بکر صدیق کا تذکرہ ہوا مختصر سا، لیکن آج کی اس گفتگو کے اندر وہ تذکرہ بھی میں نہیں کر رہا۔ جن آیات کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، میں ابھی جمعے کی طرف آنے سے پہلے بیٹھا سوچ رہا تھا، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں میرے ذہن کے اندر تھیں، کون آیت پڑھی جائے، کس کا انتخاب کیا جائے، اور یہاں پہنچ کر
اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. سوچا میں نے کچھ اور تھا، یہاں آ کر کچھ اور ذہن میں آ گیا اور وہی تلاوت کر دی میں نے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو سے پہلے جو میں نے مضمون شروع کیا تھا، جس کی 2-3 قسطیں آپ حضرات نے سن لی اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آگے بھی وہ مضمون چلے گا. اس میں سر فہرست وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس پر میں نے گفتگو کی اور 1 سے زائد جمعوں کے اندر گفتگو ہو گئی. گو کہ بعض حضرات نے اس پر کوئی تبصرہ یہ کیا کہ آگے چلنا چاہیے، کسی ایک جگہ کیوں کھڑے ہوئے، اور اس موقع پر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا جس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج پھر مجھے اس سے ملتی جلتی بات کرنے کا داعیہ پیدا ہوا ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ اسی مہینے کی غالباً 8 تاریخ تھی، آپ کے پاکستان شریف میں کراچی اور لاہور ان کی سڑکوں پر اسی ملک میں پیدا ہونے والی کچھ عورتیں اور کچھ لڑکیاں جو یقیناً مسلمانوں کی بیٹیاں کہلاتی ہیں اور ان کو لوگ مسلمان ہی سمجھتے ہوں گے، گو کہ ان کا کردار مرتدین کا تھا اور وہ اس انجام کی مستحق تھیں جس انجام کے وہ مرتدین جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ معاملہ کیا تھا. لیکن چونکہ اقتدار پر ابوبکر صدیق تھے، اس واسطے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا. آج ابوبکر صدیق نہیں ہیں بلکہ ان کے گرد پات تک پہنچنے والا بھی کوئی طبقہ نہیں ہے. ان سے ہم کیا اچھائی کی امید رکھیں گے؟ لیکن بہرحال ہمارا یہ فرض ضرور بنتا ہے اور ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنا رد عمل ظاہر کر دے. انجام فیصلے مرتب کرنا اللہ کا کام ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بارہا آپ حضرات نے سنا، مَن رَآ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِہِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِہِ وَذَلِکَ اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی منکر دیکھتا ہے، منکر کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بغاوت والا عمل دیکھتا ہے، کوئی شخص خدا کا باغی ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، یہ منکرات میں سے ہیں، فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے روکے اس کو. یہ میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں ہم نے حقوق کی بات کی، اللہ کے حق یہ بھی ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے، اور رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ کا حکم مانا جائے. اللہ نے فرمایا یہ کام کرو تو وہ کام کرے گا تو تب اللہ کا حق ادا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا یہ کام کرو وہ کرے گا تو تب اللہ کے نبی کے حقوق ادا ہوں گے. حضور نے فرمایا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکا جائے اس منکر کو، اس برائی کو، اس جرم کو، اس بغاوت کو ہاتھ سے روکا جائے. فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ، اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِہِ، تو زبان تو اس کے خلاف چلا سکتا ہے، رائے عامہ کو اس کے خلاف ابھار سکتا ہے. ہماری حالت بھی یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، لیکن زبان تو ابھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت بخشی ہے. زبان کے ذریعے سے ہم اپنے احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. فیصلے مرتب کرنا میرے اللہ کا کام ہے. عسى اللہ ان یجعل من بعد عسر یسرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کے بعد کوئی آسانی پیدا فرما دے، اللہ کوئی بہتر حاکم دے دے ہمیں. میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر سارے کے سارے ہم خاموش تماشائی بنے رہے تو پھر خدا کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. جو لوگ برائیاں دیکھ کر برائی پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کا عمومی عذاب نازل ہوتا ہے. یہ قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کی زبانیں چلتی ہیں وہ اپنی زبانوں کے ذریعے سے برائی کے خلاف احتجاج کریں.
اور اگر نہیں ہے کم از کم آخری درجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو برا سمجھے. دل سے تو برا سمجھیں گے کہ نہیں، دل سے برا نہیں سمجھیں گے. گو کہ حضور نے فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ریکارڈ کرا سکتا ہے، یا اللہ ہم ہاتھ بڑھا کر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، زبانیں بھی نہیں چلا سکتا، ہماری زبان کا کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموار کر سکیں. یا اللہ دل سے ہم نے اس برائی کو برا سمجھا ہے، اور دل سے برا سمجھے کم از کم آپ کو یا آپ کے نسلوں کو، آپ کے گھرانوں اور خاندانوں کے اندر سے کوئی شخص بھی اس قسم کی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکے گا. لیکن باہر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک، یہاں کا منافق طبقہ یکے بعد دیگرے آگے پیچھے آنے والے سب حکمران منافق ہیں. اس سے پہلے جو گزرے وہ بھی منافق، ان سے پہلے وہ بھی منافق، جو موجودہ ہیں یہ بھی سب منافق ہیں. یہ منافقانہ طور پر کہتے ہیں اسلام کے نام پر بنا ہے، ان کے دور دور بھی ان کے دل و دماغ میں حاشیہ خیال میں بھی اسلام کا تصور موجود نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے ایما پر ہوا ہوگا. گو بازار ہمارے پاس کی دلیل کوئی نہیں، لیکن ان کے رویوں سے جو آگے پیچھے رویے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایما پر یہ سب کچھ ہوا. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین اگر ان کی نیتیں درست ہیں تو ان کو استحکام نصیب فرما اور ان سے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق دے، اور اگر ان کی نیتوں میں فتور ہے یا اللہ ان کو جلدی ہٹا دے، جس طرح تو چاہتا ہے تیری مرضی ہے. یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کلمے کا نام پر بنائے گئے ملک کے اندر اس طرح علانیہ طور پر خدا اس کے رسول کی بغاوت کے لیے اعلان ہو، اور وہ کمزور جنس سڑکوں پر کھڑے ہو کر بےہودگی کا مظاہرہ کرے، بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. آپ حضرات نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھ لیا، سوشل میڈیا پر بھی آ چکا ہے، اخبارات کے اندر بھی آ چکا ہے، کتنے دھڑلے کے ساتھ وہ عورتیں کہتی ہیں یہ ہمارا جسم ہمارا ہے، جس طرح ہم چاہیں اس کو استعمال کریں. ایسی بےہودگیاں جن کا تذکرہ کرتے میں انسان کو حیا آتی ہے. لیکن ابھی تک آج 15 تاریخ ہو چکی ہے، پورا ہفتہ گزر چکا ہے، ابھی تک حکومتی سطح پر کوئی کسی قسم کے انسداد کی کوشش نہیں کی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایما پر سب کچھ ہوا. یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ برائیاں اگر اس طریقے سے مظاہرے کیے جائیں تو رد عمل سامنے آتا ہے کہ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک بھی مسلمان زندہ ہے جو اندر باہر سے مسلمان ہے، کسی صورت میں اس کفر کو برداشت نہیں کرے گا. میرے دوستوں، اگر آپ حضرات اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے تو یاد رکھیے یہ بےہودگی آپ کے گھروں کے اندر داخل ہوگی. کل کو آپ روئیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. آپ کے بچے، آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، یہ بےہودگی، یہ بے حیائی، بے شرمی آپ کے گھروں میں داخل ہوگی. ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو اس کی بساط کے اندر ہے. کھلم کھلا خدا کے قرآن کی بغاوت ہے. میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا النبی، 59 نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب کی. گھر جا کر دیکھ لیں قرآن کریم. اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، اس کے مطلب حکم خداوندی یہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنا یہ اللہ کے حق کو ادا کرنے والی بات ہے. اور اللہ کے حکم کی نافرمانی خدا کے حق تلفی ہے. جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کے حکم عدولی کر رہا ہے. انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری حق تلفی نہ ہو، تو میرا رب مجبور ہے وہ حق تلفی کو برداشت کرے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی کہو. نبی کی بیویاں کون تھیں؟ امہات المومنین، اس دھرتی پر بسنے والے سب اہل ایمان کی مائیں تھیں. وہ اگر علانیہ طور پر بغیر چادر کے، بغیر پردے کے باہر آتی، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اس کے دل میں برا خیال آئے؟ کوئی شخص، ان کو چھوڑیں، وہ تو بہت
بہت مقدس انسان ہے، ہمارے خیالات کی پرواز بھی وہاں نہیں ہو سکتی. اپنی ماں کو دیکھ کر بغیر چادر کے کسی کے دل میں برا خیال آ سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان دیکھیے، قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دنیا بھر کے اہل ایمان کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، کسی ایک کا استثناء نہیں. نبی کی بیویوں کے لیے یہی حکم ہے، نبی کی بیٹیوں کے لیے یہ حکم ہے، پوری کائنات پر بسنے والے مسلمانوں کی بیویوں کے لیے یہی حکم ہے. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں. جن شخصیتوں کے بارے میں برائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں بھی میرے رب کا یہ حکم ہے. اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حق ہے. اور نبی کو جب حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے اپنے بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، نبی نے کہا کہ نہیں کہا؟ کہا. تو نبی کا فرمان بھی، نبی کا یہ حق ہے. جو شخص اس کو بات کو نہیں مانتا وہ اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے، نبی کا بھی حق ضائع کر رہا ہے. میرے دوستو، اللہ کی کتاب کو جب تلاوت کریں، خدا سب کو توفیق دے، اور اس طرح اللہ توفیق دے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے قرآن کریم کا حق ہے. قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کے اندر غور کریں اس طرح جیسے میرے اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر انشاءاللہ باتیں کھلتی ہیں. جہاں قرآن کریم نے کوئی حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کرنا بھی اللہ کا حق ہے، وہ نہ کرنا، اس کو رکنا بھی اللہ کا حق ہے. ہم اپنا حق ضائع ہوتے برداشت نہیں کرتے، میرا رب برداشت کر سکتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے، پردے میں رہنے والی چیز ہے، اور جب یہ پردہ توڑ کر باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، پھر شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. میرے دوستو، کبھی آپ نے یا آپ کے بڑوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس کا نام پاکستان ہے اس کے اندر یہ کچھ ہو جائے گا. ہر شخص کہتا ہے دو ملک دنیا میں نظریہ کی بنیاد پر بنے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. اسرائیل کا حال ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور ہم جانتے ہیں کہ یہودی کبھی اپنے مذہب کے کسی ایک نقطے کے خلاف بھی اس ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. اور میں اپنا ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں، کئی سال پہلے میں دبئی گیا، غالب 1993 یا 94. جس گھر میں مہمان تھا، اس گھر کے مالک وہ بینک مینیجر تھے غالباً. تو جب وہاں سے واپس آتا تو پھر کہیں نہ کہیں مجھے ساتھ لے کر نکلتے. میرا اور کوئی کام نہیں تھا، میرے پاس کچھ کتابیں تھیں، طالب علم جدھر جاتا ہوں کتاب اپنے ساتھ رکھتا ہوں. کتابیں پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتا تو لیٹ جاتا تھا، جب اٹھتا تھا یا وہ ٹی وی جو ہے ان کے گھر میں لگا اس کو دیکھتا تھا. یہ میں چیک کرتا رہا کہ یہ عرب دنیا کا یہ ٹی وی جو ہے کیا ہے. یہ 1993 یا 94 کی بات ہے، میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. وہاں میں نے اسرائیل ٹی وی بھی دیکھا اور عربوں کے یہ ٹی وی بھی دیکھے. میں اگر قسم اٹھاؤں تو شاید ہانس نہیں ہوں گا، عربوں کا ٹی وی چینل پر بےہودگی اتنی تھی کہ میں نے اپنے پاکستان میں بھی ایسی نہیں دیکھی. اس کی تفصیلات نہیں بیان کرنا چاہتا. اسرائیلی ٹی وی کو جب میں نے دیکھا تو اس کے اندر کہیں بھی کوئی بےہودگی نظر نہیں آئی، سوائے کہ علمی پروگرام تھے، معلوماتی اور علمی پروگرام تھے. اور وہاں جو عورتیں کام کر رہی تھیں ان کے مذہب کے مطابق اس کا لباس پورا تھا.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. وہ میرے بھی دشمن، آپ کے بھی دشمن، اللہ کا حکم مطابق روئے زمین کے مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن اپنے مذہب کے ساتھ وفادار ہیں. اور پھر دوسرا ملک جس کا نام پاکستان ہے، میں نے محمد علی جناح کو نہیں دیکھا، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو پرانے بزرگ ہیں، میں نے اس کی تقریریں بھی نہیں سنی، لیکن انہوں نے جو اپنے ساتھ ٹیم رکھی تھی، جو بعد میں ان کے باقیات ہیں، ان کو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہ سب اسلام بیزار لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو جنس ہمارے سامنے آئی ہے وہ سب خدا کے منکر، اسلام بیزار، مذہب سے برگشتہ، ان کا بس نہیں چلتا براہ راست اسلام کو گالی دینے کا. جب ان کا دل کرتا ہے اسلام کو گالی دینے کا تو پھر اسلام کے جو محافظ چوکیدار علماء ان کے بارے میں بکنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے ان سڑکوں پر، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پر، آپ حضرات کے علم میں ہوگا، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. عورت اپنا سینہ باہر نکال کر نمائش کرتی ہے، یہ میرا جسم ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو استعمال کروں، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ میرے بارے میں کوئی رائے دے. لیکن ابھی تک اس نام نہاد مسلمان گورنمنٹ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. بلکہ میں یہ کہوں کہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اسمبلی کے اندر مقتدر طبقہ ہو یا اپوزیشن، لمحوں کے اندر اپنی تنخواہیں اور مراعات اس بد نصیب قوم کو مہنگائی کے چکے میں پیس کر اس کو دفن کر کے اپنے مراعات و مفادات کئی 100 گنا بڑھا لیتے ہیں. ان بے شرموں بے حیاؤں کو ذرا خیال بھی نہیں آتا کہ قوم کس طرح کی مصیبت کے اندر گرفتار ہے. وہاں وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، متفق اور متحد ہوتے ہیں. اگر ان کی لڑائی ہے تو صرف اقتدار کی کرسی اور مفادات کی خاطر ہے، نظریے کی کوئی لڑائی نہیں ہے ان کی. لیکن ابھی تک نام نہاد اپوزیشن نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ سڑکوں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. حکمرانوں سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے جلسوں کے اندر اچھل کود کرنے والی جو جنس تھی وہی سڑکوں پر آئی ہے. میرے دوستو، موت میرے اور آپ کے پیچھے تعاقب میں ہے. جس طرح ہم چلتے ہیں ہمارا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، موت ہمارے ساتھ چلتی ہے. صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے. قبر میں پہنچنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، نہ بیوی نے پوچھنا، نہ بیٹے نے، نہ دوست نے، نہ یار نے، نہ پارٹی نے. تنہا ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہوگا اور خدا کی ذات ہوگی. پھر عبدالآباد کے لیے یا جہنم ہے یا جنت ہے. لیکن اس دنیا کے اندر جتنی سانسیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس میں ہم اپنا فرض پورا کر لیں. کس طرح کرتے ہیں؟ میں ظاہر ایک بات کر رہا ہوں، آپ نے سینکڑوں آدمی سن رہے ہیں. آپ جہاں بھی بات کریں گے، سینکڑوں تو نہیں ہوں گے لیکن 2-4 تو ہوں گے جہاں ہم بات کر سکتے ہیں. اتمام حجت کیجئے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ فرماتے ہیں انسان کا لفظ زبان سے نکلتا ہے، خدا کا فرشتہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ شخص بولنے والا میری مرضی کے مطابق بول رہا ہے یا مرضی کے خلاف بول رہا ہے. اگر مسلمانوں کی اکثریت نے اس برائی کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کیا، یقیناً میرا رب کوئی بہتر فیصلے کرے گا. آخری فیصلے میرے رب کے ہوتے ہیں. لیکن یہ بغاوتیں اگر یوں رہیں تو پھر میرا رب کبھی کبھی زمین کو بھی ہلاتا ہے. پھر کسی کو ہوش نہیں رہتی، پھر کسی کو یہ بھی ہوش نہیں رہتی کہ میری کرسی، میرا اقتدار، میری وزارت پھر نفسی نفسی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں، قیامت کا بھونچال بڑی خوفناک چیز ہوگی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. وہ جب آئے گا قیامت کا زلزلہ تو ہر ماں اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو بھول کر اپنی نفسی نفسی میں پڑ جائے گی. اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہے.
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ گھبراہٹ کا عالم ایسا ہوگا کہ ہر حاملہ گھبراہٹ کا عالم اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو تم یوں دیکھو گے جیسا نشہ پیا پھر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کے عذاب کی شدت کے سبب ایسا ہوگا۔ میرا رب کل کر سکتا ہے، آئندہ قیامت کرے گا، آج بھی کر سکتا ہے، کیوں خدا کی غضب کو دعوت دیتے ہو؟ 2005 میں جو زلزلہ آیا، لاہوریوں تم خوش نصیب ہو کہ تم لوگ اس بڑی مصیبت سے بچے ہوئے۔ میں نے شمالی علاقوں میں جا کر دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بستیاں بھی میں نے دیکھی جو شاد و آباد تھیں، زندگی کی ساری رنگینیاں اور چہل پہل تھی، میں نے ان بستیوں کے دیکھا زمین پر سب چھتیں زمین پر ہیں۔ ان کو کسی اور خدا نے بنایا تھا اور ہمیں کسی اور خدا نے بنایا ہے۔ مت خدا کے غضب کو دعوت دیں۔ حکمران طبقے کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ تمہیں مسلمان ہونے کے ناطے سے جو اللہ نے ذمہ داری دی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ دین کے باغی، اسلام کے باغی کفار کے ایجنٹوں کے ساتھ یہ مراحت نہ برتیں جیسا آپ کر رہے ہیں۔ یہ مہربانی جو تم کر رہے ہو اس طرح نہیں ہے، ان کو لگام دو۔ ان کی یہ حرکات اگر قوم خاموش تماشائی بنے، پوری قوم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ قرآن کہتے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے کہ چند افراد نے اگر وہ جرم اور گناہ کیا ہے تو پھر وہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ اجتماعی شکل میں آتا ہے، چند افراد پر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیۃ، ہر وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، اور خوشبو اس لیے لگاتی ہے تاکہ میری خوشبو لوگوں کے ناک تک پہنچے گی تو لوگ پلٹ پلٹ کر میری طرف دیکھیں گے، اللہ کے نبی فرمایا وہ بد چلن ہے، وہ زانیہ ہے، وہ بدکار عورت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اگر اس طرح پھرنے کی اجازت نہیں ہے میرے دوستو، آپ کی صاحبزادیوں کو جو کائنات کے مقدس ترین انسان تھے ان کو اجازت نہیں ہے، تو آج کی آوارہ جنس کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ حکمران کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، برائیوں کو روکنا، ان کا استعداد کرنا ایک مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اللہ کا فیصلہ ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم اقتدار دیں گے اس زمین پر ان کی ذمہ داری میں یہ ہے صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، خود بھی نماز پڑھیں گے، نماز قائم کرائیں گے، بات وہ زکوٰۃ کا نظام جاری ساری رکھیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں مسلمان حکومت کی ذمہ داری بیان کی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، امر بالمعروف کرنا، نیکیاں پھیلانا، یہ بھی مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، برائیوں کو روکنا ٹوکنا انسداد کرنا، یہ مسلمان حکومت ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ جو شخص خاتم النبیین نہیں بول سکتا وہ قرآن کریم کو کیا پڑھے گا، قرآن کریم کو کیا سمجھے گا، قرآن کریم کو کیا اس کی حکم کو نافذ کرے گا؟ پنجاب کا ایک وزیر کو ہٹایا صرف اس لیے گیا کہ وہ ہندو کے خلاف اس نے بات کیوں کی، اسلام کے خلاف بات کی ہوتی کبھی نہ ہٹایا جاتا۔ پتا ہے نا آپ کو کہ اس نے اتنا کہا کہ ہندو پیشاب پیتا ہے، کون نہیں جانتا کہ ہندو پیشاب پیتا ہے؟ ہندوستان کا وزیر اعظم تھوڑی عرصہ پہلے گزرا ہے، اس نے برملا کہا تھا میں پیشاب پیتا ہوں۔
اس کو مقدس سمجھتے ہیں. اگر اس وزیر نے کہہ دیا کہ وہ پیشاب پیتا ہے تو کون سا ایسا جرم کیا؟ لیکن یہاں کے مقتدر لوگوں کو کفر کی رضا پسند ہے، کافر ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ پیشاب پیتے ہیں، یہ وزارت پر نہیں رہنا چاہیے. اسلام کی بغاوت کرتا تو کبھی بھی اس کو وزارت سے نہ ہٹایا جاتا. کچھ ہی عرصہ پہلے اس نے کہا تھا پتنگ بازی کے بارے میں، اس نے کہا لوگ قربانی پر بھی مر جاتے ہیں، تو کیا قربانی پر پابندی لگے گی؟ اندازہ کیجئے، قربانی اللہ کا حکم ہے اور یہ پتنگ بازی ایک ہندوانہ رسم ہے. کس کو کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ اس وقت اس کو نہیں ہٹایا، اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا. ہٹایا تو اس وقت ہٹایا جب اس نے ہندو مذہب کے خلاف کوئی بات کی. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، اس سوچ پر قربان جائیے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے دوستو، میں کم از کم 1% بھی امید ان سے خیر کی نہیں رکھتا. اس سے پہلے بھی ایسے تھے لیکن شاید وہ اتنے نہیں تھے جتنے یہ ہیں. لیکن کم از کم میں اللہ سے دعا تو مانگ سکتا ہوں، کم از کم میری زبان جو حرکت کرتی ہے میں اچھائی اور برائی کی تمیز تو اپنے مسلمانوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اللہ کا یہ حکم ہے. میں نے آپ کو جو کچھ سنایا رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے، احادیث مبارکہ پڑھ کر میں نے سنائی ہے. جو سنایا اللہ کا قرآن سنایا ہے. اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان عورت بے پردہ پھرے. اللہ کو گوارا نہیں کہ نبی کی بیویاں بے پردہ پھریں. اللہ کو گوارا نہیں نبی کی بیٹیاں بے پردہ پھریں. اللہ گوارا نہیں کرتے کہ مسلمان عورت بے پردہ پھرے. اور اگر مسلمان کہلا کر بھی پردے کے خلاف اور شرم و حیا کے خلاف اس طرح بےہودگی کا مظاہرہ کرتی ہے، پھر مسلمان حکومت ذمہ داری بنتی ہے روکنا کہ نہیں روکنا؟ انہوں نے ذمہ داری پوری کی؟ ابھی تک ان کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ ہم کیا امید رکھیں ان سے کہ آگے کیا خیر کا کام کریں گے؟ انہوں نے ووٹ ہندوؤں سے نہیں لیے تھے، انڈیا کے ہندوؤں نے لا کر ان کو ووٹ نہیں دیے تھے، یہاں کے مسلمانوں نے ووٹ دیے ہیں. یہ مسلمانوں کی ترجمانی ہے. لیکن سچ یہ ہے، یہ ہوں یا ان سے پہلے ہوں، اگر یہ نہ ہوتا وہ ہوتا تو انہوں نے بھی تقریباً ایسا ہی کام کرنا تھا. قرائن سے پتہ چل، کیونکہ ابھی تک ان کے لیڈروں میں سے کسی ایک کی طرف سے مذمت نہیں آئی، بلکہ یہ بڑی 3-4 جو جماعتیں ہیں، وہ لیگی ہوں، پیپل والے ہوں، تحریک انصاف والے ہوں، انصاف تو نہ کہیں انتشار ہی کہہ دیں، اور وہ جو صوبہ سرحد کے ہیں ANP والے، یہ سب قدر مشترک ہے. اسلام ان کو اچھا نہیں لگتا، اسلام ان کو اچھا نہیں لگتا، اسلامی قدریں اچھی نہیں لگتی، اللہ اس کی رضا ان کو اچھی نہیں لگتی. اغیار راضی ہو جائیں ان پر بہت خوش رہتے ہیں. لیکن میرے دوست اور بزرگوں، آپ یا میں یا کوئی اور، ہم میں سے کوئی پیپل پارٹی والا ہے یا لیگ والا ہے یا کسی اور پارٹی والا ہے، مر کر ہم نے اپنے قبر میں لیٹنا ہے، نہ پیپل پارٹی نے پوچھنا نہ لیگ نے پوچھنا ہے. اپنی اپنی موت اپنے قبر کا احساس ہم نے رکھیے. انسان کو رجحانات ہوتے ہیں، کسی کو کسی پارٹی کے ساتھ ہوگا. میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ آپ کس سے رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایک مسلمان ہونے کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں. موت ہم سب کے تعاقب میں ہے. کل ہمارے سامنے ہمارے بڑے تھے، آج نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی بساط نہیں کہ ہم قبر کھول کر ان کا حال پوچھ سکیں. یہی حال ہماری اولادوں کا ہوگا، انہوں نے ہماری قبریں کھول کر ہمارے حالات نہیں پوچھنے. لیکن کم از کم اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی اولادوں کو کوئی سبق دے کر ہم نے جانا ہے.
کیونکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے اور ہمارے احساسات میرے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے یہاں سے اعمال جائیں گے، جیسے اقوال جائیں گے، ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ اکبر، کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی شہر، کتنی ہی قومیں اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوئی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے زبردست مواخذہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ایسی سزا دی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر جو کرتوت تھے، اپنے کرتوتوں کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، انجام ان کا تباہی و بربادی تھی۔ یہ سب کچھ میرے رب نے اپنی کتاب کے اندر بتا دیا۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ نے سنا ہے دنیا میں کوئی قوم ہود بھی گزری ہے، سمود بھی گزرے ہیں، مدین والے بھی گزرے ہیں، قوم لوط بھی گزری ہے۔ آج روئے زمین پر آپ گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ایک آدمی ملا آپ کو کہ یہ کہتا ہو کہ میں قوم ہود میں سے ہوں، یا سمودیوں میں سے ہوں، یا قوم لوط کا فرد ہوں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی پوری داستانیں بیان کی ہیں، لیکن ساتھ یہ فرمایا ہم نے ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ ہم آج کے لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ نہ ہوئیے۔ اللہ ڈھیل بھی بڑی دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن پھر پکڑ بڑی سخت۔ ان بطش ربک لشدید، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کے انداز بھی جدا جدا ہیں۔ کسی پر خدا نے آندیاں بھیجیں، اور بڑے بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے، زمین سے ہواؤں نے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر وہاں سے پٹخا، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضَرِ، جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اس طرح کی شکل بن گئی ان کی۔ کس نے بنایا تھا ان کو؟ اللہ نے بنایا تھا۔ اور کس نے مٹایا؟ نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ آج دنیا میں ان کا ایک متنفس موجود نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ ان قوموں کی کہانیاں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کا انجام سامنے رکھو۔ ہم کو اللہ کے چہٹے اور لاڈلے نہیں ہیں، اور وہ کسی اور خدا کے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی پر، نبی کی بغاوت پر کمر باندھ لی، تو پھر اللہ پاک پہلی قوم جیسا انجام کر دے گا۔ مکہ میں پیدا ہونے والا، روئے زمین کی سب سے زیادہ بابرکت اور مقدس سرزمین مکہ شہر، کل بھی مقدس تھا، آج بھی مقدس ہے، قیامت تک مقدس رہے گا۔ اسی شہر میں بیت اللہ کے ساتھ اس کا گھر تھا، جس کو لوگ عامر بن حشام کہتے تھے، دنیا ابو جہل کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اسی مکہ میں پیدا ہونے والا جب خدا کی نافرمانی پر تل کے ہر وقت بیت اللہ میں بیٹھا رہتا تھا، یہ بھی سن لیجیے، اور روزانہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا۔ مجھے اور آپ کو تو قسمت سے کئی برسوں کے بعد نصیب ہوتی ہے وہاں کی حاضری۔ وہ ہر وقت وہاں رہتا تھا، طواف کرتا تھا، اور یوں کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بیت اللہ کا پڑوسی تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ اس کا گھر تھا، جس طرف صفا مروہ ہے اس کے پیچھے اس کا گھر تھا۔ لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی دشمنی پر جب کمر بستہ ہوا تو پھر خدا نے اس کو بدر کے میدان کے اندر ذبح کرایا۔ سن چکے ہیں آپ، جب مسلمانوں کی تلواریں اور نیزے اس کو لگے اور وہ تڑپ رہا تھا خاک اور خون کے اندر، آخری لمحات باقی تھے اس کے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جن کا کبھی تذکرہ آپ نے سنا، ان کو اللہ اکبر، یہ گئے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، مر رہا تھا وہ ظالم، آنکھیں کھول کر
کہنے لگا چرواہے کے بچے، غرور و تکبر اس وقت بھی نہیں ختم ہوا، نزع کا عالم ہے، اور چرواہے کے بیٹے تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھنے لگا کس کو فتح ہوئی، کس کو شکست؟ ابن مسعود نے فرمایا خدا نے اپنے نبی کو، اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا، تجھے اور تیری ساری ٹیم کو خدا نے ذلیل و خوار کر دیا۔ کہنے لگا تم کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے، میرے سینے پر کیوں چڑھے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تمہارا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈالنا۔ اللہ اکبر، وہ تکبر کا پیکر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو آخری جملے اس کے سنیے، کہ دو کام کرنا، ایک کام تو یہ کہ جا کر محمد کو میرا پیغام دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو کہہ دینا کہ زندگی میں جو دشمنی میرے سینے میں دل دماغ میں آپ کے خلاف تھی، آج اس سے کئی 100 گنا زیادہ رکھتا ہوں۔ کتنا بڑا بدبخت تھا وہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو معمولی آدمی ہے، تیری تلوار بھی معمولی، میں سردار ہوں قوم کا، میری تلوار بھی اعلیٰ، میرا سر کاٹنا تو ایک تو یہ کہ کندھے کے قریب سے کاٹنا تاکہ سروں کے اندر میرا سر اونچا نظر آئے۔ دیکھیں اللہ کی لعنت جب پڑتی ہے تو اس کو موت کے وقت بھی پھر ایسے ہی باتیں یاد رہتی ہیں، میرا سر اونچا نظر آنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ میری تلوار اعلیٰ ہے، اس سے جلدی کٹ جائے گا سر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں اس کا سر ڈالا تو حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ یہ قصہ سنانا مقصود نہیں تھا، میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو جہل کو خدا نے بیت اللہ کے پڑوس میں پیدا کر کے وہاں بڑھایا چڑھایا، جوان ہوا، قوم کا لیڈر بنا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوا، نبی کا دشمن بنا، تو پھر اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ مکہ کا رہنے والا، یہ بیت اللہ کا پڑوسی ہے، خدا نے وہ ذلت و خواری اس کا انجام کر دی۔ میرا رب آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے میرے دوستو۔ ہر وقت ہر انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے دل و دماغ سے اللہ کے عظمت کو نہ نکالیے اور اللہ کے خوف کو مت نکالیے۔ کیا کرتا ہے میرا رب یہ اس کے فیصلے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن کم از کم ہمیں اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں، جو شعور بخشا ہے، اس شعور کو ہم مثبت استعمال کریں، اپنے برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے نسلوں کو تباہ ہونے سے بچانے کی فکر کریں۔ اتنی تو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں بخشی ہیں، باقی فیصلے میرے رب کے پاس ہیں۔ کوئی پارٹی بھی ہو، کسی پارٹی سے بھی آپ وابستہ ہیں، پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اپنے انجام کو مت بھولیے۔ کسی پارٹی نے آ کر ہار نہیں پوچھنا، اپنے انجام کو مت بھولیے۔ اور برائی جس شکل میں بھی ہو، اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپنے گھروں میں برائی داخل ہونے نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی ایسا کردار ادا کرے گا، بیوی ناراض ہوگی۔ آج کے زمانے کی بیویاں اکثریت، ہمارا یہ سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ، اس نے بے شمار گھرانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے ہماری وہ جو نظام تعلیم ہے، جنہوں نے یہ خدا بیزار نظام تعلیم جاری کیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جو جانے والے ہیں تو یہ فکر کر لیں اس بات کے خدا کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ نظام تعلیم کیا ہے، یہ نصاب کیا ہے؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اپنے بچوں کے کبھی بستے اور ان کے بیگ کھول کر دیکھ لیا کریں۔ میں نے 18 سال ایک سکول کے اندر پڑھایا ہے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ اس لیے لی کہ میں اس قالب کے قابل نہیں تھا، فٹ نہیں آیا میں، ساری مراحت بھی تھی، مفادات بھی تھی، سب کچھ تھے، اور میں واحد انسان تھا اس ادارے کا کہ میں جس کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ کبھی بھی انبن نہیں ہوئی، ہر ہیڈ ماسٹر میری عزت کرتا تھا، میں واحد انسان تھا، اسمبلی میں میرا ہی خطاب ہوتا تھا، 10,000 بچے، 200 استاد تھے،
لیکن میں نے نصاب تعلیم کو دیکھا، میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. اور خصوصاً یہ انگلش میڈیم سکول، میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، انگلش میڈیم سکولوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کا بستے چیک کیا کریں، کیا تعلیم دے رہے ہیں. یہی بچہ جیسے بڑے ہوں گے تو ان کے ذہنوں کے اندر برتن میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی نکلتا ہے. اب تو باقاعدہ اس حکومت کے اندر ایسے پروفیسر، ایسے اساتذہ اسکولوں کالجوں کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں جو سلو پوائزن کے طور پر بچوں کے ذہنوں کے اندر قادیانیت کی حمایت کے اندر، اور یہ جو نظریہ ہے ختم نبوت والا، اس کو نکالنے کے لیے جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ چھوٹا بچہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک کا جو بچہ ہے، اس دور کے بچے، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو سنا چکا ہوں. اور کالج میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اسلام کا کوئی تعلیم، اس کو پھر فنی تعلیمیں دی جاتی ہیں. اس وقت اسلام کو ویسے دیش نکالا ہوتا ہے. میٹرک تک نصاب تعلیم میں کچھ نہ کچھ اسلامیات ہوتی ہے، اور وہاں اسلامیات کا حال میں دیکھ چکا ہوں. اور جتنا عرصہ بھی گزرا ہے، مجھے ایوب خان کے زمانے سے کچھ یاد ہے. پرائمری میں پڑھتا تھا اس وقت. ایوب خان جب اقتدار پر آئے، اس وقت نصاب تعلیم اتنا گندا نہیں تھا جو اب ہو چکا ہے. اس وقت کچھ نہ کچھ قدریں تھیں. اس وقت سکولوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو کم از کم نماز کے فرائض واجبات معلوم ہوتے تھے. آپ حضرات میں جتنے علی گڑھ میں پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی معلومات اچھی طرح رکھتے ہیں. لیکن اس وقت جو بچے سکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، کس سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس سے نماز ٹھیک ہوتی ہے. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کا چکر میں، میرے صاحب کے دفتر میں. ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کالج کے بچے کلمہ طیبہ کے الفاظ کے حد تک صحیح نہیں پڑھ سکتے. کالج کے بچے. انیس سو 65 میں جب ایوب خان نے، انڈیا نے جب حملہ کیا پاکستان پر، ایوب خان نے تقریر کی تھی. ابھی حال میں وہ تقریر سنائی ہے ریڈیو پاکستان سے. صرف اتنی بات کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ سن لیجئے، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. وہ اس زمانے کے اندر بہت پہلے 70 80 سال 90 سال پہلے انہوں نے کہا نہیں کسی نے کسی مسجد کے اندر قرآن کریم پڑھا ہوگا، کلمہ سیکھا ہوگا. مجھے تو وہ گاؤں بھی معلوم ہے، ہری پور کے ساتھ ہریانہ جس گاؤں کے وہ رہنے والے تھے جہاں ان کی قبر ہے. اس وقت یہ حال تھا. تو آج کا مسلمان کلمے کے الفاظ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا الا ماشاء اللہ. اور کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس کے جو بول ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس بندے سے لا الہ الا اللہ بلوا کر؟ اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے منشا کیا ہے؟ آج کا کلمہ گو جو ہے وہ کلمہ گو بھی نہیں رہا، وہ گو ہی ہے. میرے دوستو، کلکم راعٍ، آخر میں حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے خدا کے سامنے، اور اپنے رعایا یعنی اپنے اہل خانہ، اس میں بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نوکر ملازم ہیں، آپ اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء نے فرما دیا. یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. یہ ضرور اللہ پوچھیں گے تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ان کو نماز سکھائی تھی؟ نماز کے فرائض واجبات معلوم تھے؟ خود معلوم تھے؟ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں. ہم تو پیدا ہی ہیں دنیا کاروبار کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، پیسے کام کرنے کے لیے.
ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ مسجد کے اندر صرف اپنے رسمی کارروائی کے لیے آتے ہیں. اٹھ کر کھڑا ہونا کیا ہے, بیٹھنا کیا ہے, ہاتھ باندھنا کیا ہے, یہ جو ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے, رکوع کیا ہوتا ہے, سجدہ کیا ہوتا ہے, جلسہ اور قومہ کیا ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں. میرے دوستو, پھر ہاتھ جوڑ کر میں کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اس مسجد میں پہنچاتے ہیں, کیونکہ میری کھری کھری باتیں سننے کا موقع ملتا ہے, ضرور آپ اس پر غور و خوض کرتے ہوں گے, لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں شاید دائیں بائیں مساجد کا یہ بھی توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ اکثریت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میرے نمازی خوش رہیں. مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میرے نمازی خوش رہیں, میں یہ فکر ضرور ہے میرے نمازیوں کو فائدہ پہنچے, یہ میرا جذبہ ضرور ہے. ان کو ایمان کا فائدہ پہنچا, ایمان کی سلامتی ہو, ان کے اعمال درست ہو, ان کے اخلاق درست ہو, یہ میرا جذبہ ضرور ہے. باقی کو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے اس سے کوئی فکر بھی نہیں, کیونکہ میری قبر میں حال کسی نمازی نے نہیں پوچھنا. میں نے جو کچھ کیا ہے میرا رب اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. بہرحال یہ تلخ باتیں تھیں میرے دوستو, بہت سی طبیعتوں پر ناگوار گزری ہوں گی اور باہر بھی گزریں گی, لیکن بہرحال میرا یہ فرض ہے, مرنا ہے ہم نے, موت ہمارے تعاقب میں ہے, کب نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاملہ عورت کو اس کا شوہر طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے, ہر شکل میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے. اس جلوس میں ایک شخص نے نکاح کی مخالفت کی, جب تک نکاح ہوتا رہے گا اوروں پر ظلم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ نکاح کی مخالفت کرنے میں زنا کی حمایت ہے. جماعت اسلامی سندھ کے ممبر اسمبلی نے FIR درج کروائی ہے. اسلامی میں آواز اٹھائی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے محلے میں پلازا ہے, اس کی چھت پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جبکہ وہاں فجر کی نماز نہیں ہوتی. اس طرح جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, فتویٰ جو ہے کہ کسی دارالفتاح سے لے لی جائے.